کلام کے حفاظ، ان کی دستار بندی، کتنا عمدہ پروگرام ہے، اور ہم بیٹھے کہاں ہیں؟ اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں ہم بیٹھے۔ آپ حضرات یقیناً تھک چکے ہوں گے، کافی دیر ہو گئی آپ کو۔ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تمہیدات سے ہٹ کر حضرت مولانا انور صاحب نے فرمایا کہ میں شاگرد ہوں حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر کا رحمہ اللہ کا۔ تو جس طرح حضرت شاگرد ہیں تو میں بھی حضرت کا ادنا شاگرد ہوں، مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمہ اللہ۔ تو ختم نبوت کے حوالے سے ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ ختم نبوت کا تحریک کا وہ دور جس میں پورے ملک میں زوردار تحریک چلی ہوئی تھی اور ہر شہر میں جلوس نکالے جا رہے تھے، تو گوجرانوالہ میں جلوس کی قیادت کرنے والے امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر تھے۔ جلوس کی قیادت کرنے والے مولانا سرفراز خان صاحب تھے۔ باقی باتیں شاید میں مرتب طور پر عرض نہ کر سکوں، تو جو مجھے آ رہا ہے، یاد آ رہا ہے، جیسے آ رہا ہے، بلا ترتیب آ رہا ہے، آپ اس کو سنتے جائیں اور قبول کرتے ہیں۔ حضرت قیادت فرما رہے تھے تو ایک افسر آ گیا فوج کا، فوج آ گئی اور لکیر کھینچ لی۔ حضرت کو کہا، افسر نے کہا کہ اگر آپ نے اس نشان کو کراس کیا، آگے قدم رکھا، تو میں آپ کو گولی مار دوں گا۔ امام اہل سنت کو کیا دھمکی دی؟ میں آپ کو گولی مار دوں گا۔ اب جو جواب ہمارے حضرت کا تھا وہی سنا میں آپ کو۔ آپ جاگ رہے؟ سارے حضرات جاگ رہے؟ نعرہ تکبیر، ختم نبوت، کاش ہم سب کا ایمان ویسا ہی بن جائے جیسے امام اہل سنت استاذنا المحترم والمعظم مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمہ اللہ کا تھا۔ کیا فرمانے لگے؟ فوجی افسر کی بات پھر دہراتا ہوں، اگر آپ نے اس نشان کو کراس کیا، قدم آگے رکھا، میں آپ کو گولی مار دوں گا۔ اجازت نہیں ہے، آپ آگے جلوس نہیں لے جا سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ استاد جی نے اس فوجی افسر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دیا، اور کیوں نہ دیتے؟ وجہ دو تھی۔ نمبر ایک، ان کا لقب صفدر تھا۔ صفدر جو ہوتا ہے وہ صفدر والے کام کرتا ہے۔ صفدر کا معنی شیر، صفدر کا معنی شیر ہے۔ تو شیر چھپٹتا ہے، شیر ڈرتا نہیں ہے۔ تو ایک لقب تھا، اور دوسری وجہ کیا تھی؟ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے شاگرد، حضرت مدنی کا شاگرد ہو اور ڈر جائے باطل سے، نہ 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 نہ، باطل تو اس سے ڈرے گا، وہ باطل سے نہیں ڈرے گا۔ باطل کانپے گا، باطل
یہ لرزے گا. علماء حق علماء دیوبند زندہ باد. سر بکف سر بلند دیوبند. سر بکف سر بلند دیوبند. دیوبند. حضرت کا جواب سنیے. کاش یہ جواب آپ کے سینوں میں اتر جائے, آپ کے قلوب میں اتر جائے, اور پھر ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے کہ حضور کی ختم نبوت پر جان دینا آسان ہو جائے. حضرت نے جواب میں فرمایا, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ارشاد فرمایا یہ فقیر, اپنے بارے میں فرمایا, ذرا جواب سنیے, یہ فقیر عمر مسنون 63 سال مکمل کر چکا ہے. حضور کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال. یہ فقیر عمر مسنون مکمل کر چکا ہے, زیادہ زندہ رہنے کی خواہش نہیں ہے. میں قدم آگے بڑھا رہا ہوں, تو گولی مار کے دیکھ مجھے. حضرت بھی گئے, جلوس بھی آگے لے گئے, اور وہ افسر تختہ رہ گیا, اور اس کے ہاتھ میں جرأت نہ ہوئی کہ حضرت کو گولی چلا. نعرہ تکبیر, نعرہ ختم نبوت, علماء ختم نبوت, عابدین ختم نبوت, مجاہدین ختم نبوت, نعرہ تکبیر. میرے بھائیوں یاد رکھو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا کام کرنے والے لوگ, ان کے لیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرما گئے تھے, جو بھی ختم نبوت کا کام کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالی اس کو کیا نعمت عطا فرمائیں گے, اس شخص کو حضور کی شفاعت نصیب ہوگی. ختم نبوت کا کام کرنے والے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو حضور کی شفاعت نصیب ہو؟ کون چاہتا ہے کہ حضور کی شفاعت نصیب ہو؟ ہر مسلمان چاہتا ہے. تو حضرت نے فرمایا جو بھی ختم نبوت کا کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو حضور کی شفاعت عطا فرمائیں گے, حضور اس کے حق میں سفارش کریں گے. ارے یہ بتاؤ کہ جس کے لیے حضور سفارش کریں وہ سیدھا کہاں جائے گا؟ جنت میں. سیدھا جنت میں جائے گا. اب ذرا شفاعت سے مجھے ایک اور بات یاد آئی. حضرت امام احمد بن حنبل, سب کہہ رہے رحمت اللہ علیہ, ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس امت کے سارے گناہگاروں کے بارے میں اللہ سے پوری امید ہے کہ اللہ سارے گناہگاروں کو بخش دے. یہ کون فرماتے ہیں؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ. حضرت نے ان کے بارے میں نہیں فرمایا جن کا عقیدہ خراب ہے, جو شرک کرتا ہے وہ نہیں بخشا جائے گا, ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے وہ نہیں بخشا جائے گا, صدیق اکبر کا دشمن ہے وہ نہیں بخشا جائے گا, صحابہ کا دشمن ہے وہ نہیں بخشا جائے گا, بدعتی ہے جب تک سزا نہیں پائے گا نہیں بخشا جائے گا. باقی جتنے بڑے گناہ کرنے والے ہیں یا چھوٹے گناہ گار ہیں, امام احمد بن حنبل نے فرمایا اللہ ان کی بخشش کرے اور یہ جنت میں جائے. آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے مولوی صاحب بلا دلیل بات کرتا ہے, لیکن نہیں, امام احمد بن حنبل کا استدلال سنیں. فرمایا قرآن پڑھو, ایک آیت پڑھو, ایک حدیث پڑھو, مسئلہ حل ہو جائے گا. قرآن کی آیت پارہ نمبر 5 سورۃ النساء میں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تمہیں روکا جاتا ہے, فرمایا ہم وعدہ کرتے ہیں, 2 وعدے کرتے ہیں, اگر بڑے گناہوں سے تم بچو گے. کون سے وعدے؟ کون سا وعدہ ہے؟
تمہارے نکفر عنکم سیئاتکم چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما عزت والی جگہ جنت میں داخل کر دیں گے۔ اب اس آیت سے کیا معلوم ہوا؟ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوں گے اگر بڑے گناہوں سے بچو گے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ تو معاف ہو گئے، اگر بڑے گناہوں سے بچو گے تو اب رہ گئے بڑے گناہ۔ اب حدیث پڑھنی پڑے گی تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا حدیث پاک ہے اور سچی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی لأہل الکبائر، فرمایا میری شفاعت، میری سفارش قیامت کے دن جو ہوگی وہ چھوٹے چھوٹے گناہ گاروں کے لیے نہیں ہوگی، میری سفارش ہوگی بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے، جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے ہوں گے، بڑے گناہ کیے ہوں گے۔ فرمایا بڑے بڑے گناہ گاروں کو میں سفارش کروں گا، اللہ میری سفارش قبول کر کے ان کو جنت میں داخل فرما دے۔ اب فرمائے آیت کہتی ہے چھوٹے گناہ معاف، حدیث کہتی ہے بڑے گناہ معاف، تو امام احمد بن حنبل نے سچ فرمایا نا، اللہ چھوٹے گناہ گاروں کو بھی معاف کر دے گا اور اللہ بڑے گناہ گاروں کو بھی معاف کر دے گا۔ یہ استدلال ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اب آپ بتائیں کہ جنہوں نے ختم نبوت کا کام کیا چاہے وہ جتنے بڑے بھی گناہ گار ہوں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور سیدھا جنت میں جائیں۔ دلائل تو بہت ہیں، حضرات کا بیان مفصل سن لینا، ختم نبوت کے جلسے پہ آپ حضرات شرکت کریں گے، وعدہ آپ نے کر لیا۔ ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، اس کا بھی میں ترجمہ عرض کر دوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا آخر الانبیاء و مسجدی آخر المساجد، فرمایا کہ میں سب نبیوں سے آخری نبی ہوں، خاتم النبیین ہوں۔ اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری مسجد سب مسجدوں سے آخری مسجد ہے، میری مسجد سب سے۔ تو حضور نے تو مسجد بنائی تھی 1400 سال پہلے اور یہ مسجد بعد میں بنی، فرمایا میری مسجد سب سے آخری مسجد ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حدیث کو سمجھنا چاہیے نا، آخری مسجد کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس حدیث کا مطلب یہ ہے انبیاء دنیا میں آئے، انہوں نے عبادت گاہیں بنائی، انہوں نے مسجدیں بنائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس بنایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا۔ اب میں سب سے آخری پیغمبر ہوں، انبیاء جو مساجد بناتے رہے، نبیوں کی مسجدوں کے اعتبار سے سب سے آخری مسجد میری۔ اب نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی نبی مسجد بنائے، لہذا مرزا قادیانی لعین کی مسجد وہ کسی نبی کی مسجد، آپ کہیں وہ لعنتی ہے، لعنتی ہے یا لعنتی نہیں ہے؟ اور آپ حضرات کو میں بتا دوں، حضرت قادری رحمہ اللہ نے لکھا ہے، فرمایا تولا بے تبرہ نیس، اپنی تفسیر میں لکھا، فرمایا تولا بے تبرہ نیس، آپ اس وقت تک دوستی نہیں کر سکتے جب تک دوست کے دشمن سے برات اور نفرت کا اظہار نہ کرو۔ ہماری دوستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب ہماری دوستی کن سے ہے؟ حضور سے ہے، تو حضور کے دشمن سے نفرت ہونی چاہیے، جتنی محبت ہو اتنی دشمن سے نفرت ہونی چاہیے۔ میرا سارا بیان ہی ختم نبوت کا بیان نہ بن جائے۔ مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ علیہ فیصل آباد میں تقریر فرما رہے تھے، اس
وقت تقریر کا اتنا اثر ہوا مجمع پر، فرمانے لگے تیار ہو ختم نبوت کی تحریک کے لیے، چلو گے ہمارے ساتھ دو گے؟ تو عورتیں بھی سن رہی تھی۔ ایک عورت نے اپنا دودھ پیتا ہوا، پینے والا دودھ پیتا بچہ بھیج دیا۔ کدھر بھیجا؟ سٹیج پر، اور کہا کہ مولانا کو جا کر یہ کہو کہ میں ایک عورت ہوں، میں تو باہر نہیں نکل سکتی، اس تحریک میں آپ کے ساتھ سڑکوں میں نہیں آ سکتی، اور میرے پاس اور کوئی جوان لڑکا بھی نہیں، بچہ بھی نہیں میرا کوئی جوان ہو، میرا یہی ایک لڑکا ہے دودھ پینے والا، اس کو نا اپنے جلوس میں لے جانا، اس کو اپنی تحریک میں لے جانا، اگر گولی چلے تو میرے اس بیٹے کو آگے کر دینا، سب سے پہلے گولی ختم نبوت کے لیے میرے بیٹے کو لگے۔ یہ مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ علیہ کی تقریر ہے، اتنا اثر کیا اس نے، اور 1400 سال بعد آج بھی اتنی دیندار ہے اور ختم نبوت کے لیے قربانی دینے والی ہے۔ کیا آپ مرد ہو کر ختم نبوت کے لیے قربانی نہیں دیں گے؟ ضرور دیں گے نا انشاءاللہ۔ اور یہ بتائیے کہ آپ ختم نبوت کے لیے قربانی دیں گے تو دفاع صحابہ کے لیے نہیں دیں گے؟ صحابہ کن کے ہیں بتائیں؟ صحابہ ہمارے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک جنازہ آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا۔ آپ سے وجہ پوچھی گئی، کیوں نہیں پڑھتے آپ تو ہر ایک کا جنازہ پڑھ دیتے ہیں، اس کے بارے میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہے جو ہے ارشاد فرمائے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اس لیے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا، اس کے دل میں میرے عثمان کا بغض تھا، یہ بغض لے کے مرا ہے، اس لیے میں اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ آپ ایسے لوگوں سے دوستی رکھیں گے جو صحابہ کے دشمن ہیں؟ قطعاً نہیں۔ صحابہ بھی ہمارے، اہل بیت بھی ہمارے، کعبہ بھی ہمارا، روزہ بھی ہمارا، ابو بکر بھی ہمارا، عمر بھی ہمارا، عثمان بھی ہمارا، حیدر کرار بھی ہمارا، اور حسن بھی ہمارا، حسین بھی ہمارا، عائشہ بھی ہماری ماں، اور فاطمہ بھی ہماری۔ یہ ہمارے روحانی رشتے ہیں، اور ان سے تعلق جتنا مضبوط کریں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب میں نے جو آیت پڑھی ہے اس آیت کا میں تھوڑا سا ترجمہ کر دوں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک آپ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اخلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اخلاق حسنہ، نمبر 2 اخلاق کریمانہ، اور نمبر 3 اخلاق عظیمہ۔ پہلا درجہ ہے اخلاق حسنہ، جیسا کوئی کرے ویسے آپ کریں۔ آپ کو کوئی سلام کرتا ہے آپ بھی اسے سلام کریں، جیسے کوئی کرے ویسے۔ کوئی آپ کو عزت سے بلاتا ہے آپ بھی عزت سے بلائیں، عزت سے بٹھاتا ہے آپ بھی عزت سے بٹھائیں، تو جیسے کوئی کرے ویسے آپ کریں۔ اس کا نام کیا ہے؟ بولے جی، زیادہ مشکل میں نہیں ڈالوں گا، اخلاق حسنہ۔ نمبر 2 اخلاق کریمانہ۔ اخلاق کریمانہ یہ کہ کوئی آپ سے زیادتی کے ساتھ پیش آئے، آپ پر زیادتی کرے تو آپ اس کو معاف کر دیں۔ یہ کیا ہے؟ اخلاق کریمانہ ہے۔ کسی نے آپ سے زیادتی کی ہے، آپ کو کوئی مال دبایا ہے، آپ کی کوئی غیبت کی ہے، آپ کو ایسا کلمہ کہا کہ جس سے آپ کا دل دکھا ہے، تو آپ اس کو معاف کر دیں۔ اس کا نام کیا ہے؟ اخلاق کریمانہ۔ فرمایا حضور کا یہ اخلاق اس سے بھی اونچا تھا۔
حالانکہ ہم سمجھتے ہیں سب سے اعلیٰ اخلاق کیا ہے کہ کوئی زیادتی کرے تو اس کو کیا کر دو، لیکن اس سے بھی اونچا اخلاق ہمارے نبی کا، اللہ نے فرمایا میں نے صرف آپ کو اخلاق حسنہ سے نہیں نوازا، اخلاق کریمانہ سے نہیں نوازا، آپ کا اخلاق اونچا ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ خلق عظیم۔ وہ خلق عظیم کیا ہے اور اس کی تعریف اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ فرمایا جو آپ سے زیادتی کرے آپ اس کو معاف بھی کرے بلکہ الٹا اس پر احسان بھی کرے۔ یہ ہمارے نبی کا کیا ہے؟ اخلاق ہے۔ جانی دشمنوں کو معاف کر دیں، جانی دشمنوں۔ آپ علیہ السلام کو زہر میں، زہر کھانے کے اندر، گوشت بکری کا گوشت اس میں ملا کر یہودیہ عورت نے آپ کو کھانا خیبر کے موقع پر دیا۔ آپ علیہ السلام اور ایک صحابی دونوں مل کر اس کو کھانے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعوت آپ کوئی دیتا تھا قبول فرما لیتے تھے۔ فرمایا پتہ نہیں تھا کہ اس عورت نے اس میں کیا ملایا، آپ نے لقمہ توڑا اور آپ منہ میں لے گئے، اس وقت پتہ چلا اس کا کچھ حصہ اندر رہ گیا زہر کا، پتہ چلا کہ اس میں زہر ہے۔ ایک بات تو بتائیں، میں اب تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، اس واقعہ سے کیا معلوم ہوا، کیا ثابت ہوا؟ عالم الغیب والشہادہ صرف اللہ۔ عقیدہ بھی سمجھ آ رہا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ آپ نے منہ پہ رکھا، پھر پتہ چلا کیا؟ اس میں زہر ہے۔ آپ علیہ السلام کے صحابی بھی ایک لقمہ کھا چکے تھے، تو آپ نے جو منہ میں تھا اس کو باہر نکالا۔ وہ صحابی اس زہر کی وجہ سے وہیں شہید ہو گئے۔ خیبر کا واقعہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کو قتل کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے زہر ملا کر میرے صحابی کو اس نے مارا ہے، اس کو اس کے بدلے میں مارا جائے گا جو مجھے اس نے تکلیف پہنچائی ہے۔ فرمایا کہ مجھے بھی مارنا چاہتی تھی لیکن میں نے نکال دیا، وہ لقمہ باہر نکال دیا کہ مجھے بھی قتل کرنا چاہتی تھی۔ فرمایا میں اپنا ذاتی انتقام نہیں لیتا، ذاتی جو مجھے تکلیف پہنچائی ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا لیکن قتل کروایا اپنے قصاص میں نہیں، اپنی تکلیف میں نہیں، بلکہ صحابی کے بدلے اس کو قتل کروایا۔ آپ کے اخلاق بڑے اعلیٰ اخلاق ہیں۔ پتہ نہیں ہمارے اندر کب حوصلہ پیدا ہوگا کہ ہم معاف کرنے والے بنے، معاف کرنے والا جذبہ ہمارے اندر کب پیدا ہوگا؟ ہمارے اندر جو دشمنیاں پڑ رہی ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، آئندہ کے لیے کوشش فرمائے جتنا، اور یہ ہے جتنا کوئی معاف کرتا ہے اللہ اس کو عزت زیادہ عطا فرمائے، زیادہ اس کو عزت عطا فرمائے۔ اور کسی نے بڑی بہترین بات لکھی، انہوں نے کہا کہ معاف کرنے کے لیے بھی قوت چاہیے، کمزور بندہ معاف نہیں کر سکتا، کمزور آدمی معاف، اس کے لیے طاقت چاہیے، ہمت چاہیے۔ تو اخلاق کی تین قسمیں میں نے بیان کی ہیں۔ ہمارے نبی کا اخلاق کیا تھا؟ زیادتی کرنے والوں پر احسان فرماتے تھے، معاف بھی کرتے تھے، احسان بھی فرماتے تھے۔ ایک اعرابی، ایک دیہاتی آیا، اس نے اپنے مطابق آپ کے گلے کے اندر اپنی چادر ڈالی اور چادر ڈال کر نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچنے لگا اور کہتا ہے مجھے آپ مال دیں، یہ مال آپ کا تھوڑا ہے، جو مال بیت المال میں ہے آپ مجھے مال دیں۔ صحابہ نے اس کو روکنا چاہا اور آپ علیہ السلام کی حالت دیکھی، آپ نے فرمایا اس کو کچھ نہ کہو۔ آپ نے اس کو معاف کر دیا اور اس کو مال بھی دے دیا۔ اس قدر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی، لیکن آپ نے اپنی جان کے لیے اس سے انتقام نہیں لیا، اس کو معاف فرما دیا۔ اب آپ بتائیں کہ اخلاق
اتنے اعلیٰ اخلاق ہیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور میں بھی عاشق رسول ہوں، آپ بھی عاشق رسول ہیں، پتہ نہیں معاف کرنے والا جذبہ ہمارے اندر کب پیدا ہوگا؟ ہم معاف کریں، لوگوں کو معاف کرنے والے بن جائیں، اور یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی۔ میں آگے بھی کچھ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ جن بچوں نے آج قرآن کریم کو مکمل کیا اور ان کی آج دستار ہوئی ہے، ان کے والدین کو بھی مبارکباد، رشتہ داروں کو بھی مبارکباد، اور انتظام کرنے والے سب حضرات کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک واقعہ تاریخ کا مختصر حضرت مولانا عبد المجید انور رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا کرتے تھے، مغلیہ خاندان کا بادشاہ عالمگیر، اورنگزیب عالمگیر بادشاہ، نیک بادشاہ تھا، اس کے بیٹے نے قرآن مجید حفظ کی۔ عالمگیر کے بیٹے نے قرآن پاک حفظ کیا۔ جب حفظ کیا تو اس نے اپنے ابا کو بتایا، عالمگیر نے اپنے والد شاہ جہاں کو بتایا کہ ابا جان آپ کو مبارک ہو، آپ کا پوتا قرآن مجید کا حافظ بن گیا ہے۔ بادشاہ خوشی منا رہا ہے۔ دولت مند لوگوں کو چاہیے کہ دولت پر خوش ہوں، لیکن اس سے زیادہ خوش ہوں کہ ہمارا بچہ، ہماری بچی قرآن پڑھ گئے۔ دولت مندوں کو خوش ہونا چاہیے اپنی دولت پر، لیکن اس سے زیادہ خوشی کس بات پہ؟ ہمارے بچے قرآن پڑھ گئے۔ تو فرمایا آپ کا پوتا قرآن کا حافظ بن گیا۔ تو بادشاہ نے کیا کہا؟ شاہ جہاں نے، بادشاہ کا باپ شاہ جہاں، وہ بھی اپنے دور میں بادشاہ تھا، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا عالمگیر یہ وہ مجھے مبارکباد دے رہے، یہ مجھے نہ دو، یہ تو تمہیں مبارک ہو۔ انہوں نے کہا ابا جان آپ بھی تو دادا ہے، تو دادے کو بھی تو مبارک ہو۔ تو شاہ جہاں نے کہا حدیث پاک میں جو آتا ہے وہ آتا ہے البسا والداہ تاجن یوم القیامہ، حافظ کے باپ کے سر پر، حافظ کی ماں کے سر پر نورانی تاج رکھا جائے گا قیامت کے دن، لیکن کن کے سر پہ؟ ماں باپ کے سر پہ۔ فرمایا تمہیں مبارک ہو، تمہارے تاج کا، نورانی تاج کا بندوبست ہو گیا، میرے تاج کا تو کوئی بندوبست نہیں ہوا، کیونکہ حدیث میں دادا کا ذکر تو نہیں ہے، حدیث میں کس کا ذکر ہے؟ ماں باپ کا ذکر ہے۔ اب عالمگیر بڑی عمر کے ہو گئے تھے، ادھر سلطنت کو سنبھالا ہوا تھا، ذمہ داریاں بہت زیادہ تھی، تو عالمگیر نے چپکے سے کسی کو بتائے بغیر تھوڑا تھوڑا قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دیا۔ مصروفیت کے باوجود تھوڑا تھوڑا قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دیا۔ بادشاہ تھا، جب مکمل کر لیا تو والد شاہ جہاں ابھی بھی زندہ تھا، والد کو جا کر کہا السلام علیکم ابا جان، آپ کو مبارک ہو۔ کہا کون سی مبارک ہو؟ آپ کے نورانی تاج کا بھی بندوبست ہو گیا ہے، نورانی تاج کا بندوبست ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ جب سے آپ نے کہا تھا میرے تاج کا بندوبست نہیں ہے، وہ میرے دل پہ بات ایسی لگی کہ میں نے کہا میں بھی اپنے ابا کے لیے نورانی تاج کا بندوبست کرتا ہوں، تو میں نے حفظ کرنا شروع کر دیا، اللہ نے بڑی عمر میں مجھے قرآن کا حافظ بنا دیا۔ اس لیے کسی بھی عمر میں آپ شروع کریں، یاد کرنا شروع کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آسانی پیدا فرما دے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان کا اور ذاتی انتقام نہیں دیا۔ یہ سوال بڑا اچھا آیا ہے، انگریز پرست لوگ اسی آیت مبارکہ سے غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ وہ گستاخان رسول کو بھی معاف کر دینا چاہیے۔
یہ وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جنہوں نے دین کے لیے قربانی نہیں دینی. بس سمجھ آ گئے؟ ایک اس کا جواب میں آپ کو دوں. جواب یہ ہے، پہلا جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچائے اور آپ اس کو خود معاف کریں تو وہ معاف ہوگی. آپ نے اپنی زندگی میں خود جن کو معاف کیا انہوں نے تکلیفیں پہنچائی تو وہ تکلیف تو معاف ہو جائے گی جن کو خود معاف کیا. آپ کے دنیا سے جانے کے بعد اب جو تکلیف پہنچائے گا اس کو تو حضور نے معاف، نہ حضور نے معاف کیا نہ ہم معاف کریں. ایک جواب تو اس کا یہ ہے. دوسرا جواب سنیں، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے معاف کیا تو ان کو یہ سوچنا چاہیے حضور نے اپنی ذاتی تکلیف کو معاف کیا ہے، لیکن رسالت اور نبوت اور دین کے کام میں جنہوں نے تکلیف پہنچائی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضور نے اپنے ہاتھ سے بلکہ اپنی زبان مبارک سے حکم دے کر فرمایا کہ تم جاؤ اور فلاں شخص کو جو میری نبوت کا دشمن ہے، میری رسالت کا دشمن ہے، جاؤ اور قتل کر دو. گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا. میرے بھائیو یاد رکھنا، ابن خطل ایک شخص تھا. وہ آدمی مکہ المکرمہ جب فتح ہوا تو وہ کعبۃ اللہ کے غلاف اور پردے میں جا کے چھپ گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھر مارنے والوں کو کہا، گالیاں دینے والوں کو کہا، کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، جو مجھے تم ستاتے رہے ذاتی طور پر آج میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن جو میری رسالت کا دشمن ہے، میری نبوت کا دشمن ہے اور میری نبوت کا مذاق اڑاتا ہے، ابن خطل، حضور نے فرمایا میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا، یہ جہاں بھی رہے اس کو قتل کر دوں. چنانچہ کعبہ کے غلاف میں وہ چھپا ہوا تھا تو آپ علیہ السلام کے حکم سے صحابہ نے اس کو پکڑا اور اس کو قتل کر دیا. اس لیے آج بھی جو شخص ہمارے نبی کی نبوت کا منکر ہوگا، رسالت کا منکر ہوگا، ختم نبوت کا منکر ہوگا تو ہم اس کے ساتھ وہی حشر کریں گے جو ابن خطل کا. اب جواب سمجھ میں آ گیا؟ ذاتی طور پر اگر کوئی تکلیف کسی نے دی ہے تو حضور نے برداشت کی ہے، لیکن دین کے معاملے میں جس نے کوئی مذاق کیا، دینی نقصان پہنچایا، حضور نے اس کو کبھی معاف نہیں کیا. میں اس کی ایک اور مثال دے دوں. یہ تو عقیدہ ہے، عمل کے اعتبار سے بھی اگر دینی طور پر کسی نے نقصان پہنچایا حضور نے بد دعا دی ہے اس کو. وہ کون سا موقع تھا؟ خندق کا موقع، جس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے 4 نمازیں قضا ہوئی، اگرچہ چوتھی نماز قضا نہیں ہوئی، اپنے وقت مقرر سے وہ ذرا مؤخر ہو گئی تھی، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں حقیقت میں 3 قضا ہوئی. تو کون کون سی نماز؟ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. تو نقصان حضور کی ذات کا ہوا یا دین کا ہوا؟ ذرا بولے آواز سے بولے. یہ نقصان ذات کا ہے کہ کسی نے آپ کو پتھر مارا ہے؟ پتھر مارنے والوں کو تو حضور نے دعائیں دی تھی طائف کے میدان میں، اے اللہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے تو ان کی نسل مسلمان ہو جائے گی، اے اللہ میں ان کے پتھر مارنے کو معاف کرتا ہوں. لیکن یہاں دینی نقصان کیا، یہاں نماز کا نقصان کیا، نماز قضا کروائیے. مشرکین مکہ نے آ کر اور احزاب نے آ کر، گروہوں نے آ کر، کفار نے آ کر جب ایسا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بد دعا دی ہے وہ کیا فرمایا؟ مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ نَارًا مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ نَارًا. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو بھی، ان کے گھروں کو بھی اللہ تعالیٰ آگ سے بھر دے، اللہ ان کو جلا دے. تو جب دینی نقصان ہوگا پھر کوئی معافی کا؟ تو جو ختم نبوت کے منکر ہیں ان کو ہم معاف کر لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ختم نبوت کا جو منکر ہے
قرآن کا جو منکر ہے، حدیث رسول اللہ کا جو منکر ہے، صدیق اکبر کی امامت، خلافت، سیادت کا جو منکر ہے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اب تھوڑی سی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آپ یہ بھی سن لیں، اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو معجزات بہت عطا بے شمار۔ مولانا علی قاری کی اس وقت بات مجھے یاد آئی ہے کیونکہ مولانا نے موضوع بہت سارے میرے ذمہ لگا دیے، اس لیے تھوڑا تھوڑا سب پہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا سب سے افضل پانی دنیا میں کون سا ہے؟ اب آپ خود ہی بولے، زمزم ہے نا۔ مولانا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حدیبیہ کے مقام پر ایک پیالے میں آپ علیہ السلام نے اپنی انگلیاں ڈالیں اور ان سے چشمے پھوٹے اور 1450 صحابہ نے خود بھی پیا، اپنے برتن بھی بھرے، جانوروں کو بھی پیا۔ یہ کیا ہے؟ کہاں سے پانی نکلا؟ انگلیوں سے۔ تو مولانا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ پانی جو حضور کی انگلیوں سے نکلا ہے یہ زمزم سے افضل ہے، اور اس کی وجہ بڑی پیاری بیان فرمائی۔ وجہ یہ ارشاد فرمائی، فرمایا کہ زمزم اگرچہ افضل ہے لیکن وہ ایک پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی برکت سے نکلا، وہ ایڑیوں سے نکلا، ایڑیوں کی برکت سے نکلا، ایڑیاں رگڑی ہیں وہاں سے نکلا ہے۔ اور یہ پانی جو نکلا ہے یہ حضور کی ایڑیوں سے نہیں، حضور کے ہاتھوں سے نکلا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو فرمایا یہ پانی افضل ہے۔ میں نے کہا دلیل تو مولانا علی قاری نے بڑی بہترین دی ہے کہ یہ حضور کے ہاتھوں سے نکلا، وہ اسماعیل کی ایڑیوں کی جگہ سے نکلا، تو ایڑیوں سے ہاتھ افضل ہے، اور پھر ہاتھ بھی کس کے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس کیا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرمایا کہ حضور کے ہاتھوں کو جب میں نے چھوا اور آپ کے ہاتھوں پر میرا مصافحہ ہوا، فرمایا اتنے نرم ہاتھ تھے کہ کوئی موٹا ریشم، کوئی باریک ریشم جس کو بھی میں نے زندگی بھر چھوا ہے، فرمایا حضور کے ہاتھوں کی ملاامت اور حضور کے ہاتھوں کی کا نرم ہونا اور گداز ہونا، فرمایا ہر قسم کی دنیا کے ریشم سے ہمارے نبی کا ہاتھ زیادہ نرم تھا۔ آپ نے صرف ایک مرتبہ نعرہ لگایا، آپ دوبارہ لگائیں۔ محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ تو ہاتھ حضور کے موٹے ریشم سے بھی زیادہ نرم، اور یہ علین کے الفاظ ہیں زیادہ نرم، اور باریک ریشم سے بھی زیادہ نرم۔ تو ہاتھ کس کا ہے؟ آپ خود بھی بولے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب حضور کے ہاتھوں سے نکلا ہوا پانی یہ افضل ہوگا یا زمزم افضل ہوگا؟ سمجھ آئے جی؟ اب مولانا علی قاری کا کرم ابھی بھی نہیں رکا۔ مولانا علی قاری رحمہ اللہ نے فرمایا اے لوگوں میں تمہیں بتاؤں کہ حضور کے ہاتھوں سے نکلنے والے چشموں کا جو پانی ہے اس سے بھی اعلیٰ پانی ایک اور موجود ہے۔ ہاتھ سے نکلنے والے پانی سے بھی ایک اور اعلیٰ پانی موجود ہے۔ تو مولانا علی قاری رحمہ اللہ نے فرمایا وہ پانی میں تمہیں بتاؤں، یہ تو ہاتھ ہے، ان سے نکلا ہوا پانی ہے، بڑا اعلیٰ پانی ہے، لیکن ایک وہ پانی جو حضور کے منہ میں موجود ہے وہ سب سے افضل ہے۔ جس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ سب سے افضل ہے۔ مدینہ میں ایک کنواں کھاری تھا، اس کا پانی کڑوا تھا، صحابہ نے کہا اس کا پانی کڑوا ہے، حضور نے فرمایا مجھے لے جاؤ۔ آپ نے اپنا لعاب دہن اس کنویں میں ڈالا، وہ 1400 سال ہو گیا اس کا پانی میٹھا چلا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ علیہ السلام کا یہ ایک معجزہ ہے، یہ جو منہ کے اندر آپ کا لعاب تھا یہ مستقل ایک معجزہ تھا۔
آپ کو پتا ہے کہ غار میں صدیق اکبر کو ایک کالے نے ڈسا تھا نا، وہ کالا اندر پڑا ہوا تھا، ایک کالا اندر پڑا ہوا تھا، اس نے ڈگ مارا تھا. تو کالا جو ہے اس کا کام آرام کرنا نہیں ہے، وہ ڈنگ مارنا ہے. میری بات سمجھ آئی ہے؟ اور یاد رکھیں کیا کہ جب کالا، میرا تو آج بھی ایمان ہے اگر صدیق کو کہیں بھی کوئی کالا آج بھی ڈس رہا ہوگا اور گالی دے رہا ہوگا، اس وقت غار میں ایک کالے نے ڈگ مارا تو نبی علیہ السلام نے تسلی بھی دی اور علاج بھی کیا. کیا لعاب دہن آپ نے ایڑی پہ لگایا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایسا محسوس ہوا کسی نے مجھے کاٹا ہی نہیں ہے، کوئی تکلیف ہی نہیں ہے. اور میرا یقین ہے ہمارا نبی بھی قبر میں زندہ ہے، صدیق بھی قبر میں زندہ ہے، عمر فاروق بھی قبر میں زندہ ہے. آج بھی دنیا میں صدیق کو اگر کوئی ڈس رہا ہوگا تو یقیناً تسلی میرا نبی دے رہا ہو. شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، شان عمر فاروق، نعرہ تکبیر. حضرت صدیق جا رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. یہودی ایک جگہ اکٹھے تھے، کہنے لگے آؤ سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا اللہ زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے زکوٰۃ نکالا کرو. اگر اللہ زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے تو کیا کہنے لگے کہ نحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے، ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء. پھر اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں، اگر ہم سے زکوٰۃ مانگتا ہے. اور اتنی بڑی گستاخی اللہ تعالیٰ کی کر دی. وہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کی گستاخی برداشت نہ ہو سکی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کے مجمع میں اس گستاخ یہودی کو جو یہ بات کہہ رہا تھا اس کے منہ پر زوردار تماچا مارا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدھا مسجد نبوی میں آئے پیچھے یہودی آ گئے اور مقدمہ دائر کر دیا حضور کی عدالت میں. آپ کے دوست نے، آپ کے یار نے، آپ کے صدیق نے ہمارے آدمی کے چہرے پر تھپڑ مارا ہے، تماچا مارا ہے. انتقام نے آپ نے حضرت صدیق سے پوچھا، کہا آپ نے مارا ہے تھپڑ؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ بتایا کہ میں نے تھپڑ مارا ہے. یاد رکھو پوری زندگی میں صدیق اکبر نے ایک جھوٹ بھی نہیں بولا. اگر ایک مرتبہ بھی جھوٹ بولتے وہ صدیق نہ ہوتے. حالانکہ وہ صدیق، میں نے تو ایک جگہ یہ کہہ دیا تھا اے لوگوں سارے صحابہ صدیق ہیں. تو علماء کہنے لگے جو سب مجمع پر بیٹھے تھے انہوں نے کہا یہ نہیں بات سنی، یہ نہیں بات سنی. کیا کہ سارے صحابہ؟ میں نے کہا قرآن پڑھ کر دیکھو نا، وَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ. آگے صدیق نہیں ہے، جمع کثیرہ ہے، بس صدیقین. اس کا مطلب ہے صدیق بہت ہے. فرمایا سارے صحابہ صدیق ہیں. ہاں باقی صحابہ میں اور ان کے مقام میں جو فرق ہے وہ یہ ہے باقی ہر صحابی صدیق ہے. ابو بکر صدیق اکبر ہے، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر. حضرت صدیق نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہاں میں نے تھپڑ مارا ہے اس یہودی کو. کہا کہ کیوں مارا؟ صدیق نے کہا اس وجہ سے میں نے مارا کیا کہ اس نے اللہ کی گستاخی کی ہے، اللہ کو فقیر کہا، اپنے آپ کو مالدار کہتا ہے، اس لیے اللہ کی گستاخی مجھ سے برداشت نہ ہوئی اور میں نے اس کو تھپڑ مارا ہے. یہودی اس وقت بھی جھوٹے تھے، یہودی آج بھی جھوٹے ہیں. اس وقت بھی لعین تھے، آج بھی لعین ہے. یہودی اس وقت بھی سازشی تھے، آج بھی سازشی ہے. یہودی اس وقت بھی چکر باز تھے، آج بھی چکر باز ہے. یاد رکھنا انکار کر گئے کہ ہمارے آدمی نے سیدھے اللہ کی کوئی گستاخی نہیں کی ہے، ہمارے آدمی نے کوئی بھی آدمی نہیں کی، جھوٹ بولا. اب بتائیں مدعی کون ہے کہ گستاخی کی ہے؟ مدعی صدیق اکبر ہے کہ اس نے گستاخی کی ہے، وہ منکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق تجھے گواہ پیش کرنے ہوگے کہ انہوں نے گستاخی کی ہے. اگر نہیں تو میں اس سے قسم دوں گا. اگر اس نے قسم کھالی کہ میں نے گستاخی نہیں کی پھر تماچے کا بدلہ تماچا ہوگا. حضور جانتے تھے اندر سے کہ میرا یار صدیق یہ سچا ہے لیکن عدالت کی کارروائی ضروری ہے. فرمایا
सहाबी, कोई मुसलमान, कोई मोमिन वहां मौजूद नहीं था। यहूदियों का मजमा था और ये यहूदी कसम खाएगा, झूठी कसम खाएगा। फरमाया कि मेरे पास कोई गवाह मौजूद नहीं है। फरमाया अब मैं इसे कसम लेता हूँ। उसने कसम खाई और वो झूठी कसम खा गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी आर्डर देना ही था कि इंतकाम के लिए सिद्दीक अपना रुखसार आगे करो और तुम्हें तमाचा सहना पड़ेगा और तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन आनन फानन मेरे रब ने आसमान से जिब्रील को भेजा अलैहिस्सलाम और क्या कहा, जाओ और चौथे पारे में आयत है, ये जाकर मेरे नबी पे नाज़िल कर दो, लक़द समिअ अल्लाह। फरमाया आज सिद्दीक़ अकबर के हक में कोई गवाही देने वाला दुनिया पर जमीन पर मौजूद नहीं है, तो ना हो कोई बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। सिद्दीक़ को मैं रब्बुल आलमीन सिद्दीक़ के हक में गवाही देता हूँ। अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल करके हमारे सिद्दीक़ को सच्चा कर दिया। कसम अल्लाह, बेशक सुनी है अल्लाह ने उनकी बात, ताकीदात है। मैं ज्यादा तफसील में जाना नहीं चाहता। उन लोगों की बात जो ये कह रहे थे क्या इन्नल्लाह फकीर व नहनु अगनिया, क्या अल्लाह फकीर है हम गनी है, ये यहूदियों ने कहा है और सिद्दीक़ सच्चा है। अल्लाह ताला ने यहूदी के एक नापाक और नजस की हाथ से सिद्दीक़ अकबर के पाक रुखसार को महफूज फरमाया। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। याद रखें हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गुलामी, उनकी जूतियों की खाक बनना, ये हमारे लिए बाइस फख्र है, बाइस सआदत है। आप हजरत सिद्दीक़ के गुलाम है या नहीं है? हाथ खड़ा करके जवाब दे। सिद्दीक़ का गुलाम कौन है? हाथ खड़ा करके जवाब दे। जी नारा लगाओ भी, सिद्दीक़ के नाम का नारा लगाओ। तकबीर, शान सिद्दीक़ अकबर, काम सिद्दीक़ अकबर, अज़मत सिद्दीक़ अकबर, सहाबा का जो गुलाम है, सहाबा का जो गुलाम है, सहाबा का जो गुलाम है, सिद्दीक़ का जो गुलाम है, सिद्दीक़ के मुनकर पे, सिद्दीक़ के मुनकर पे, सहाबा के मुनकर पे नारे तकबीर। याद रखिए हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके बारे में आप हजरात ने फज़ाइल अपने जी बहुत से हजरात से सुने होंगे और बेशुमार है, मैं इस वक्त उनका इहाता नहीं कर सकता। लेकिन एक बात तमाम सहाबा के बारे में जो काजी सुलेमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने रहमतुल लिल आलमीन किताब के अंदर लिखी है, मैं पढ़कर हैरान हो गया। वो तोहफा आप उनसे ले ले। ये उलमा बैठे हैं, शायद इस बात को उलमा ज्यादा समझ सके। क्या फरमाया, जितने भी अंबिया दुनिया में आए, जितने नबी दुनिया में आए, उनके साथियों के लिए, उन पर ईमान लाने वालों के लिए, उनकी गुलामी करने वालों के लिए, मुखलिसीन के लिए, किसी के लिए भी अल्लाह ताला ने ये ऐलान नहीं किया। कौन सा ऐलान? कि मैं इनसे राजी हूं और ये मुझसे राजी है। अगर किसी पैगंबर के साथियों के लिए, किसी पैगंबर के सहाबा के लिए, किसी पैगंबर पर ईमान लाने वालों के लिए अगर अल्लाह ने रिज़ा का ऐलान किया, खुशनुदी का ऐलान किया, तो वो सिर्फ और सिर्फ हुजूर के सहाबा है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू। एक आयत है, बहुत सारी आयत है, आप जरा पढ़कर देखें। अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम उलाइका अअज़मु दरजा, इनका दरजा बहुत ऊंचा है। जो लोग ये काम करते हैं, युबश्शिरुहुम बिरहमा, इनको रहमत की खुशखबरी अल्लाह सुना रहा है। और अल्लाह ने आगे फरमाया बिरहमा व रिज़वान व जन्नत, अल्लाह ताला ने इनको दुनिया ही में रज़ामंदी की खुशखबरी भी सुनाई। ये किनका मकाम है? ये सहाबा का मकाम है। याद रखे मौलाना काजी सुलेमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो लिखा सच लिखा। मैंने बड़ा गौर किया लेकिन मुझे कोई मिसाल नहीं मिली कि अल्लाह ताला ने हजरत
موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والوں کے بارے میں فرمایا ہو میں ان سے راضی وہ مجھ سے راضی. نوح علیہ السلام پر 80 افراد اسلام لانے والے, اللہ نے نہیں فرمایا کیا وہ مجھ سے راضی میں ان سے راضی, نہیں فرمایا. لیکن اگر فرمایا کہ کن کے لیے فرمایا کہ میں ان سے راضی وہ مجھ سے راضی, یہ خوش نصیب کون سی جماعت ہے؟ یہ صحابہ کی جماعت. اللہ نے دنیا میں کہہ دیا کیا میں ان سے راضی اور وہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, کہ یہ ایسا لقب ہے جو صحابہ کے لیے اللہ نے مختص کر دیا ہے اور کسی کو نصیب نہیں ہے. ہاں قاضی سلیمان منصور پوری نے تو یہ کہا لیکن قلم ان کا رک گیا. میں نے مزید غور کیا تو مجھے ایک اور نئی بات بھی مل گئی قرآن میں. آپ حضرات توجہ فرمائیں گے علماء, مجھے ایک اور نئی بات مل گئی کیا کہ صحابہ کے لیے اللہ نے رضا کا اعلان جگہ جگہ کیا ہے. سورہ البینہ پڑھ کر دیکھیں, سورہ توبہ پڑھ کر دیکھیں, اور اسی طرح سورہ نساء پڑھ کر دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے رضا کا اعلان جگہ جگہ صحابہ کے لیے کیا ہے. لیکن قرآن میں ایک آیت ایسی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کے بارے میں کہا میں ان سے بھی راضی ہوں. ذرا اس کو پڑھ کر تو دیکھو وہ کون سے لوگ ہیں کہ صحابہ کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. بتائیں آپ کو وہ کون ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا کہ سبقت کرنے والے, پہل کرنے والے مہاجرین اور انصار یہ تو ہے ہی اللہ ان سے راضی ہے. اے اللہ کوئی اور بھی خوش نصیب ہے کہ جن سے تو راضی ہو جائے اور دنیا میں تیرا اعلان ہو جائے کہ میں ان سے راضی ہوں. فرمایا ہاں وہ اور ہیں, وہ ہیں تو کون ہیں؟ والذین اتبعوہم بإحسان, وہ لوگ ہیں جو صحابہ کی پیروی کریں. سبحان اللہ. مقام صحابہ زندہ باد, شان صحابہ زندہ باد, صحابہ زندہ باد. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. تو آج یہ امت صدیق کی محبت میں کیوں گھلی جا رہی ہے؟ اس وجہ سے نا کہ صدیق کی محبت, فاروق کی محبت, عثمان کی محبت, علی کی محبت ایسی محبت ہے کہ یہ ہمیں جنت میں لے جائے گی. کہاں لے جائے گی؟ یہ ہمیں جنت میں لے جائے گی. کیونکہ قرآن کی ایک آیت کہہ رہی ہے جنہوں نے صحابہ کی پیروی کی. آج یہ سفر کے دوران قرآن کی ایک اور آیت کی طرف ذہن چلا گیا. وہ نقطہ عرض کر دوں آپ حضرات کی خدمت میں. اگر جاگ رہے ہو تو, اگر نہیں چاہتے تو بات. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, علماء حق, علماء دیوبند. جزاک مہربانی. عرض کر رہا ہوں یہ علماء بیٹھے ہیں, آپ بھی کوشش فرمائیں. اللہ کرے گا پڑھے لکھے سمجھدار چہرے نظر آ رہے ہیں, امید ہے سمجھ لیں گے آپ. کبھی یہ بھی غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو صرف مومن نہیں کہا, صرف مومن نہیں کہا نا. کہیں بھی آپ ایسی آیات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کی ہیں اکیلا صحابہ کو یہ نہیں کہا یہ مومن ہے, بلکہ کچھ اور بھی کہا ہے. وہ کیا؟ اولئک هم المؤمنون حقا, اولئک هم المؤمنون حقا. اس سے میں سمجھتا تھا کہ اللہ رب العالمین جانتے تھے کہ کچھ اور بھی آئیں گے, وہ مومن تو ہوں گے, مومنین حقا نہیں ہوں گے. مومن تو ہوں گے, مومنین حقا نہیں ہوں گے. اللہ نے کہا اگر مومن حق کہلانے کے قابل ہے کوئی جماعت, وہ صحابہ کی جماعت. نعرہ تکبیر, شان صحابہ, مقام صحابہ. ایک اور بات عرض کروں, وہ یہ کہ مولانا سورہ تحریم کا پہلا رکوع ہے, اس میں ایک آیت ہے, وہ بھی ذرا پڑھو. اس میں بھی اللہ نے عجیب انداز اختیار کیا. ان تتوبا الی اللہ فقد صغت, آگے علیہ فإن اللہ هو مولاہ وجبریل. آگے یہ نہیں کہا کیا
یہ نہیں فَإِنَّ اللَّهَ یہ ہوا مولاہ وجبریل والمومنین نہیں کہا. کیا کہا؟ تو صالح المومنین یہ کہا مومن نہ صالح المومنین، صرف مومن نہیں بلکہ اب بتاؤ صحابہ صرف مومن ہے یا صالح المومنین ہے؟ صحابہ صرف مومن ہے یا مومنین حقہ ہے؟ مومنین حقہ ہے. اس سے اللہ نے قیامت تک کے لیے بناوٹی مومنوں کو خارج کر دیا. اے بناوٹی مومنوں نکل جاؤ تمہارا دعویٰ دن رات ہے کیا ہم مومن ہم مومن ہم مومن. فرمایا نا، مومن وہ ہے جو صحابہ کو مانے گا. وہ صحابہ مومن ہے اور صحابہ مومنین حقہ ہیں. جو صحابہ سے محبت رکھے گا وہ مومنین حقہ کے ساتھ شامل ہوگا. قرآن کی آیات میں غور کرنے سے بڑی چیزیں حل ہو جاتی ہیں، بڑے عقدے حل ہو جاتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے، صحابہ کی محبت عین ایمان ہے، اہل بیت رسول کی محبت عین ایمان ہے، ازواج مطہرات کی محبت عین ایمان ہے، بنات نبی کی عزت توقیر عین ایمان ہے. یاد رکھنا اگر یہ رشتے کمزور پڑ گئے پھر اپنے ایمان کی خیر منانا، ان رشتوں کا دفاع کرنا، اسی عقیدے پر ڈٹے رہنا. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، ہماری سیئات پر پردہ ڈالیں گے. کیا آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی؟ سب سے پہلے صحاح کی یہ حدیث میں نے اپنے استاد صاحب سے سنی، مولانا سرفراز خان صاحب صفتر رحمہ اللہ سے. کیا فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ ایک شخص سے مناجات فرمائیں گے. مناجات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو تنہائی میں سب سے الگ کر کے نا اس سے باتیں کریں گے. حدیث صحیح ہے، ذرا سن لو. کیا فرمایا؟ تو نے یہ گناہ کیا ہوگا مومن لیکن وہ گناہگار ہوگا بیچارہ. تو کیا کہ تو نے یہ گناہ کیا؟ وہ کہے گا میں نے کیا. تو نے یہ کیا؟ وہ کہے گا میں نے کیا. تو نے یہ کیا؟ میں نے کیا. یہ صحابہ کے بعد والے لوگوں کی بات ہے. صحابہ تو سارے نیک تھے نا، الصحابہ کلہم عدول، صحابہ تو سارے عادل تھے. یہ بعد والے لوگوں کی بات ہے. فرمایا کسی بھی گناہ کا انکار نہیں کر سکے گا اور یہ امید رکھ لے گا کہ اب مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا. اللہ کی طرف سے اچانک اعلان ہوگا جا تو جنت میں چلا جا، میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالا، آج قیامت کے دن بھی پردہ ڈالا. ہوا سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں لیکن شرک معاف بدعت معاف نہیں ہو سکتی جب تک توبہ نہ کرے آدمی. اسی طرح ختم نبوت کا انکار یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ معاف نہیں ہو سکتا. جو بھی ختم نبوت کا انکار کر کے دنیا سے جائے گا اس کی قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گا، وہ آگ میں جلے گا. ہمارا ایمان ہے نا، وہ آگ میں جلے گا. اور اسی طرح صحابہ کا دشمن اگر اپنے دل میں صحابہ کا کینہ لے کے جائے گا، کسی بھی صحابی کا کینہ لے کے جائے گا، وہ بھی سیدھا اس کی قبر جو ہے وہ بھی جہنم کا گڑھا بنے گی. اس لیے ہم صدیق سے بھی محبت کرتے ہیں، علی سے بھی محبت کرتے ہیں، معاویہ سے بھی محبت کرتے ہیں، حسن و حسین سے بھی محبت کرتے ہیں، تمام صحابہ سے ہم محبت کرتے ہیں. یہ میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی؟ آخر میں ایک بات اور سن لیں. تھک گئے آپ حضرات میں، تھک گئے آپ حضرات. آپ علیہ السلام تشریف لائے، مشکات جلد ثانی میں حدیث ہے، صحابہ آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. ایک صحابی بولا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا. ایک بولا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خلیل بنایا. ایک نے کہا عیسیٰ روح اللہ و کلمۃ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ روح اللہ اور کلمۃ اللہ. کلمہ کن سے اللہ نے بغیر واسطہ اب کے باپ کے پیدا فرمایا، تنہا عورت کی وجود سے، مریم سلام اللہ علیہا کی وجود سے پیدا کر کے دنیا کو بتا دیا جو جوڑے سے پیدا کر سکتا ہے وہ تنہا سے بھی پیدا کر سکتا ہے. یہ کہا. ایک نے کہا
आदम इस्तफ़ल्लाहु जी इयाहु, आदम सफ़ीउल्लाह, अल्लाह ने आदम का इस्तीफा किया, चुन लिया, अबुल बशर बनाया। ये चार हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की बातें सुन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने कहा इब्राहिम खलीलुल्लाह व हुवा कज़ालिक, कज़ालिक क्या मतलब, समझ रहे हैं आप हज़रात? मूसा कलीमुल्लाह व हुवा कज़ालिक, ऐसे ही आगे कहा ईसा रूहुल्लाह व कलिमतुल्लाह व हुवा कज़ालिक, आदम सफ़ीउल्लाह व हुवा कज़ालिक। लेकिन आखिर में क्या फरमाया? फरमाया अला व अना हबीबुल्लाह, फरमाया इब्राहिम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह और आदम सफ़ीउल्लाह। फरमाया मेरी बात भी सुनो, मैं हबीबुल्लाह हूँ। हुजूर क्या है जी, बोले जरा। हबीबुल्लाह, हबीबुल्लाह है। अब अगर थोड़ी सी तवज्जो दे तो मैं फर्क बयान करता जाऊं और अपना सफर शुरू कर दूं नमाज पढ़ने के बाद कि हबीब और खलील में क्या फर्क है। हबीब और खलील में क्या, सुनिए जरा तवज्जो के साथ। फरमाया कि खलील वो है जो ये कहे किसी को कि मेरे साथ तू सच्ची दोस्ती लगा ले, मेरे साथ तू सच्ची दोस्ती लगा, उसकी तरफ से इफ्तिकार हो, एहतियाजी हो, सवाल हो। तो गोया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से मांगते रहे, ऐ अल्लाह मुझे अपना सच्चा दोस्त बना ले। कौन मांगते रहे? तो मांगा, अल्लाह ने उनको बना लिया। लेकिन हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ नहीं की, अब्दियत इख्तियार फरमाई, इबादत की, अल्लाह की हम्द सना की। अल्लाह ने बगैर सवाल के हमारे नबी को अपना हबीब बना दिया। तो किसकी तरफ से सवाल था और किसकी तरफ से नहीं था? इब्राहिम की तरफ से। दूसरा फर्क ये अल फर्क सानी बैन अल हबीब वल खलील। और दूसरा फर्क ये है कि खलील जो काम करता है वो अल्लाह को राजी करने के लिए करता है। खलील जरा तवज्जो दे, इंशाल्लाह आखिरी बात में मजा आएगा। ये मैं जो आखिरी बातें जिक्र कर रहा हूं कि खलील वो है काम करे किसको राजी करने के लिए, और हबीब कौन है? फरमाया हबीब वो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया, ऐ अल्लाह तू राजी हो। समझ रही बात? अपनी बीवी अपने बच्चे को मुल्क की शाम से आपने वादी गैर सीसरा में छोड़ा, मक्का में छोड़ा, क्यों? अल्लाह आग में कूद पड़े, उनको डाला किया आग में, अल्लाह बेटी को कुर्बान करने के लिए तैयार हुए, अल्लाह राजी हो जाए। लेकिन हबीब वो होता है कि अल्लाह ऐसे काम करता है कि वो हबीब राजी हो जाए। अल्लाह ऐसे काम करता है कि इसकी भी कोई मिसाल है, दो आयतें पेश करूंगा। नंबर 1 फरमाया आप चाहते थे कि मेरा जो किबला है वो काबा बन जाए बजाय बैतुल मुक़द्दस के, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन, आगे क्या फरमाया? हम आपको फेर देंगे किसकी तरफ? उस किबले की तरफ। ये नहीं फरमाया वो किबला जो आपकी जद्द अमजद ने बनाया, वो किबला जो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बनाया, वो किबला जो मस्जिदुल हराम में है वो बना रहे ना, बल्कि आगे सिफत जिक्र की है क़िबलतन तरवाहा। फरमाया वो किबला जिसको आप पसंद करते हैं, तरवाहा। तो देखिए अल्लाह ने वो काम किया जिससे हबीब क्या हो गए। दूसरी आयत सूरत ज़ुहा पढ़िया, अल्लाह ताला फरमाते हैं वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरवा। अल्लाह आपको इतना देगा, आपका रब आपको इतना देगा, इतना देगा, फतरवा, आप राजी हो जाएंगे। देखो
کون سے کام ہو رہے ہیں؟ اللہ وہ کام کر رہا ہے جس سے حبیب راضی ہو جائے اور خوش ہو جائے. اور اسی آیت کو بڑا طریقہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میرے رب نے کہا ہے اتنا میں دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے, میرا ایک امتی بھی اگر جہنم میں چل رہا ہوگا تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ اس کو نکال کے جنت میں نہ لے جاؤں گا. یہ وہ آیات ہے جو بتا رہی ہے کہ حبیب اور خلیل میں کیا فرق ہے. اچھا ذرا تیسرا فرق بھی بیان کرو. پتہ نہیں یاد بھی ہو رہا ہے کہ نہیں یاد ہو رہا ہے؟ آپ لوگوں کو تو یاد کرنا چاہیے کیونکہ آپ سے تو میں پور بچوں تو مجھے نہیں ملے گا. آپ لوگوں سے تو میں ماشاءاللہ یہ ہے سارے کے تعلق ہمارے. اب تو اگر ہم مر بھی جائیں نا جی تو انشاءاللہ یہ ہمارے پودے لگے ہوئے ہیں, یہ سارا سٹیج آپ دیکھ رہے ہیں اکثر, ان کی انشاءاللہ دعاؤں کے صدقے اور حضور کی سفارش کے صدقے اللہ سے بڑی امید ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرے. یہ وہ علماء اور طلباء ہیں کہ میں کبھی دیکھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں, کیا جہاں بھی جانا ہوا تو یہ چہرے مجھے نظر آئے. اب امید لگ گئی ہے اور ویسے بھی اب بال جو ہے اندر سفید آ گئے. اب جو ہے ایسے لگتا ہے وجاءکم النذیر, نذیر آ گیا, نذیر ڈرانے والا. ایک تفسیر یہ ہے وجاءکم النذیر. تو میں کیا عرض کر رہا ہوں جی, الفرق الثالث بین الحبیب والخلیل. یاد ہے کیا مسئلہ؟ تیسرا فرق بھی سن لیں, وہ یہ کہ خلیل کی مغفرت درجہ امید میں ہوتی ہے اور حبیب کی مغفرت درجہ یقین میں ہوتی ہے. میں نے تعبیر کر دیا, مجمع کو سمجھ نہیں آیا, میں ذرا وضاحت کر دوں. آپ سورہ الشعراء پڑھیں, 1912 پڑھیں. میرے رب نے فرمایا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی دعائیں کی ہیں, ان میں سے ایک دعا کیا ہے, والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. فرمایا وہ میرا رب, مجھے اس سے امید ہے. اطمع امید ہے کس بات کی, کہ اللہ قیامت کے دن, روز جزا کے دن مجھے بخش دے گا. یہ کون فرما رہے؟ ہمارا تو یقین ہے کہ سارے نبی جنتی ہیں, اعلیٰ جنتی ہیں, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی دعا ہے, اس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں. تواضعاً کیا فرما رہے؟ فرمایا مجھے امید ہے میرا رب مجھے بخش دے گا. یقین ہے نا بخشش ہوگی نا, لیکن امید کے ساتھ ذکر. اور ہمارے نبی کی مغفرت کا ذکر اللہ نے جب کیا, فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اے میرے نبی تو ہے ہی بخشا بخشائے. سمجھ آ گیا؟ کس کی مغفرت درجہ امید میں ہے اور کس کی مغفرت درجہ یقین میں ہے؟ تو حبیب اور خلیل میں زمین آسمان کا بہت بڑے درجے کا فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے. اللہ نے بڑا مرتبہ ہمارے نبی کو عطا فرمایا, فرمایا بینہما بون بعید, بڑا فرق ہے درجات کا. ابراہیم علیہ السلام بڑے اونچے درجے کے پیغمبر ہیں, ہمارے نبی کے بعد انہی کا درجہ, لیکن ہمارے نبی کو اللہ نے اونچا مقام دیا. آپ جانتے ہیں کہ میں نے کتنے فرق بیان کرتا ہے؟ اب چوتھا فرق بھی سن لیں, کس کے اور کس کے درمیان؟ خلیل اور حبیب کے درمیان. اللہ اکبر کبیرہ. کیا فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ فرما رہے ہیں وَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ, وَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. ذرا ترجمہ علماء کہ ان حضرات کو بار بار بتائیں تاکہ سمجھ آ جائے. اے میرے پروردگار مجھے وارثین جنت میں سے بنا دیجیے, مجھے وارثین. کون فرما رہے؟ جنت مانگ رہے ہیں یا نہیں؟ کون مانگ رہا ہے؟ خلیل. خلیل جنت مانگ رہا ہے. خلیل حالانکہ جنت یقینی ہے ان کے لیے, لیکن پھر بھی خلیل جنت مانگ رہا ہے. پورا قرآن پڑھ کر دیکھیے, ہمارے نبی نے اللہ سے ایک مرتبہ بھی جنت نہیں مانگی, لیکن اللہ نے اعلان کر دیا کیا؟ اے میرے نبی انا اعطیناک الکوثر. سبحان اللہ. محمد ہمارے, محمد ہمارے, محمد ہمارے. انا اعطیناک الکوثر, ہم نے جنت کی ایک نہر کوثر
اور اس کی ایک شاخ جو میدان محشر میں ہوگی، حوض کوثر، یہ کوثر ہم نے آپ کو عطا کر دی ہے اور اس کا آپ کو مالک بنا دیا ہے۔ آپ نے نہیں بھی مانگا، ہم نے آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ یہ دیکھو بن مانگے اللہ نے، میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کیا کہ پہلے پیغمبروں نے جو چیزیں اللہ سے مانگ کر لی ہے، ہمارے نبی کو اللہ نے بغیر مانگے وہ ساری چیزیں عطا فرما۔ میری بات سمجھ آئیے یا نہیں؟ اچھا ایک آیت اور پیش کر دو، توجہ ہے؟ اگرچہ وہ حبیب اور خلیل کا فرق نہیں ہوگا، لیکن اس بات کی دلیل کہ پہلے پیغمبروں نے مانگ کر جو چیزیں لی ہیں، بغیر مانگے اللہ نے وہ چیزیں ہمارے نبی کو، اس کو سمجھانے کے لیے دو آیتوں پر آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ نمبر ایک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے لاڈلے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اور اللہ نے ان کو تورات عطا فرمائی تھی۔ فرمایا کیا کہہ رہے ہیں؟ 16واں پارہ سورہ طٰہٰ دوسرا رکوع، کیا شروع ہوتا ہے؟ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ ترجمہ کریں، رب اے میرے پروردگار، اشرح لی صدری، اے اللہ تو میرے لیے میرے سینے کو کھول دے۔ شرح صدر کی دعا مانگ رہے، کون؟ شرح صدر کی دعا مانگ رہے، رب اشرح لی صدری۔ ادھر دعا مانگی ہے، سینہ کھول دیا، ادھر ہمارے نبی نے ایک دعا بھی نہیں کی۔ رب نے کیا کہا؟ الم نشرح لک صدرک۔ سبحان اللہ، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ الم نشرح، علماء نے لکھا ہے یہ استفہام تقریری ہے، بات کو پختہ کرنے کے لیے ہے۔ الم نشرح لک صدرک، 40 سال تک کسی سے پڑھا نہیں ہے، نہ استاد، نہ اس کوئی استاد ہے، نہ کوئی معلم ہے، نہ کوئی مربی ہے، کوئی نہیں ہے، اور 40 سال تک آپ نے علم کی کوئی بات نہیں بیان کی، علم کا ایک نقطہ، ایک مسئلہ آپ نے بیان نہیں کیا۔ 40 سال کے بعد آنن فانن میرے رب نے آپ کے سینوں کو علوم اور معارف سے بھر دیا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ حضور نے سوال کیا تھا؟ نہیں کیا۔ معلوم کیا ہوتا ہے؟ پہلے نبی مانگ کر لیتے تھے، جو چیزیں، جو نعمتیں اللہ نے بن مانگے ہمارے نبی کو عطا فرما۔ اب میں کتنا آپ کو زیادہ تھکاؤں، بس میں اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت اتنی عطا فرمائے کہ اس محبت کی وجہ سے پھر عظمت پیدا ہو، اس عظمت کی وجہ سے اطاعت پیدا ہو، کیونکہ اطاعت ہمارے اندر آ گئی تو انشاءاللہ العزیز اللہ بھی ہم سے راضی، اللہ کا رسول بھی ہم سے راضی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو تو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما دے، اے اللہ ان کو تو یا اللہ جنت الفردوس نصیب فرما دے، اور اعلیٰ علیین میں ان کو اونچا مقام نصیب فرما دے، اے اللہ ان کی قبروں کو نور کی قبریں بنا دے اور روضۃ من ریاض الجنہ کا مصداق بنا دے۔ اے میرے پروردگار، اے میرے رب العالمین، یا اللہ ہمارے جمیع اساتذہ کرام مشائخ اعظام کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ جتنے بھی یہاں حاضرین موجود ہیں، اے اللہ میرے سمیت
ان سب کی بخشش فرما دے یا اللہ، ہم سب کی بخشش فرما دے یا اللہ۔ آج کے اس پروگرام کو جو مفتی نوید صاحب نے تشکیل دیا ہے اور اس کو مرتب کیا ہے، اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ اس پروگرام میں شامل ہونے والے، تعاون کرنے والے اور مجمع آنے والا، سننے والا، علماء کے بیان کو، نعت خوان کی نعت خوانی کو اور قاری صاحب کی تلاوت کو، اے اللہ سامعین کے سماع کو، اے میرے پروردگار اس پورے پروگرام کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما، اے اللہ قبولیت سے نواز دے، اے میرے پروردگار ہماری لغزشوں کو، خطاؤں کو معاف فرما۔ تیرے نبی علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا، اے اللہ اس ذکر خیر کی برکت سے اے اللہ زیادہ سے زیادہ ہم سے ختم نبوت کا کام لے لے، اے اللہ ختم نبوت کا کام لے لے، اے اللہ ختم نبوت کا کام لے لے، اے اللہ ہم سے دفاع صحابہ کا کام لے لے، اے اللہ صدیق کی غلامی نصیب فرما، اے اللہ کل قیامت کا دن ہو اور صدیق اکبر جب جنت میں جائیں، اے اللہ پل صراط سے گزرے، یقیناً وہ جنتی ہے، اے اللہ تو ان کا دامن سب پکڑنے کی اور ان کے ساتھ جنت میں جانے کی ہم غریبوں کو سعادت نصیب فرما، اے اللہ صدیق کی غلامی، سچی غلامی ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ تیرا وہ صدیق کہ پوری امت یا اللہ ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتی، اس لیے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کسی نے میرے اوپر احسان کیا ہر ایک کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا الا ابا بکر، مگر ابو بکر کے احسانات کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ چکائے گا، اے اللہ اس صدیق کا واسطہ اس پورے مجمع کی میرے سمیت مغفرت فرما دے، اے اللہ اس صدیق کا واسطہ آنے والے سال میں ہم غریبوں کو حج نصیب فرما دے، اے اللہ ہم غریبوں کو دو شالے میں، اے اللہ دو کپڑوں میں، دو چادروں میں، سفید چادروں میں، اے اللہ لپٹا ہوا، اے اللہ عازمین حج میں ہم غلاموں کو بھی شامل فرما دے، آنے والے حج کی سعادت نصیب فرما دے، اے میرے پروردگار کیا وہ سہانا وقت دوبارہ آ سکتا ہے کہ ہم حج کے دو احرام کی دو چادریں یا اللہ پہن کر اور بڑی محبت کے ساتھ اس ترانے کو پڑھنے والے بن جائے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یا اللہ کیا وہ مکہ کی سرزمین توحید کی زمین کہ جہاں پر ہم قدم رکھے اور تیری ربوبیت کا اور تیری الوہیت کا اور تیرے تجھ سے شرک کی نفی کا یہ ترانہ پڑھتے ہوئے ہم کہیں لبیک، اے اللہ تو نے ہمیں حج کے لیے بلایا، تیرے ابراہیم نے کہا یا ایھا الناس ان اللہ کتب علیکم الحج فحجوا، یا اللہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنایا تو وہاں تیرے حکم سے ندا دی تھی، اے لوگو بے شک اللہ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کیا ہے، فحجوا بس تم حج کرو، یا اللہ جب تیری طرف سے یہ بلاوا یہ آئے تو اس وقت یا اللہ ہم یہ کہیں کیا اے اللہ مکہ کی سرزمین پر جب کعبہ نظر آئے تو اس وقت ہم یہ کہیں اے اللہ تو نے بلایا، اے اللہ تو نے بلایا اور تیرے یہ گناہگار بندے تیرے گھر میں حاضر ہیں، یا اللہ لبیک کہہ رہے ہیں، یا اللہ تیرے مکہ میں تیرے کعبہ کے ارد گرد جو چیخ و پکار میں نے کانوں سے سنی ہے اور طواف کرنے والوں کی دھاڑی میں نے سنی ہے، اے اللہ اپنی اپنی بولی میں کوئی بولتا ہے دوسرے کا اس کو پتہ نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے، ہر ایک کی بولیوں کو سننے والے، مختلف زبانوں کو پیدا کرنے والے، مختلف لغات کو پیدا کرنے والے رب، اے اللہ جس زبان میں بھی وہ تیری تعریف کرتے ہیں تو سنتا ہے، سمجھتا ہے، سب کی بخشش کرتا ہے، سب کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اے کعبہ کے رب یا اللہ اگلے سال ہمیں حج کی سعادت نصیب فرما دے، اے اللہ تو ہمیں حج کی دوبارہ سعادت نصیب فرما دے، اے اللہ وہ وقت آئے کہ طواف سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم پر رکعتین پڑھنے والے بن جائیں، پھر زمزم پینے والے بن جائیں، پھر صفا مروہ کی سعی کرنے والے بن جائیں، اور جب پہاڑی صفا پر چڑھے تو یہ آیت ہماری زبان پر ہو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، یا اللہ کیا مزہ آئے گا کہ
ہم صفا پر بھی یہی آیت پڑھتے جائیں اور مروہ بھی جائیں تو یہی آیت پڑھتے جائیں، اور جب میلین اخسرین کے درمیان پہنچے تو میرے پروردگار ہم دوڑے کس طرح، جس طرح کہ ام اسماعیل اما ہاجرہ دوڑتی تھیں کہ شاید کوئی کافرہ نظر آئے اور میرے اس بچے کے لیے پانی کی چند بوندیں مل جائے۔ وہ پاؤں رگڑ رہا تھا، جبریل نے پر مارا پاؤں کے نیچے تو زمزم پیدا ہو گیا۔ یا اللہ وہ مکہ کی سرزمین ہمیں دوبارہ نصیب فرما دے، اے اللہ مکہ کی نمازیں نصیب فرما، مکہ کی اذانیں نصیب فرما، عرفات کا میدان نصیب فرما، مزدلفہ کی سہانی رات نصیب فرما، مینا کی لیالی نصیب فرما، اے اللہ رمی جمرات نصیب فرما، اے اللہ حلق قربانی نصیب فرما، حلق نصیب فرما، طواف زیارت نصیب فرما، طواف صدر نصیب فرما۔ اے اللہ جب مکہ کے مناسک سے، حج کے مناسک سے فارغ ہو جائیں تو رخت سفر باندھ کے ہم اپنے کافروں کی شکل میں اے اللہ ہم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اے اللہ وہ مدینہ شہر کہ جس کی نسبت میں آج ہمیں ڈیرہ اسماعیل خان میں جمع کیا ہوا ہے، حضور کی ختم نبوت کے لیے، قرآن کی فضیلت کے لیے اور دفاع صحابہ کے لیے، اے اللہ اس سرزمین پر ہم موجود ہیں۔ اے اللہ تو یہاں ہمیں اکٹھا کر سکتا ہے تو کیا اس پورے مجمع کو مدینہ میں اکٹھا نہیں کر سکتا؟ اے اللہ مکہ میں اکٹھا کر دے، مدینہ میں ہمیں جمع فرما دے۔ اے اللہ مسجد نبی کی اذانیں نہیں بھولتی، کس قدر پیاری اذانیں، اور مدینہ شہر کی معطر ہوا اور فضا اور حضور کا سبز گنبد اور مواجہ شریف اور صدیق اکبر اور عمر فاروق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری، اور پھر جنت البقیع کی حاضری، احد کی حاضری، قباء کی حاضری۔ اے اللہ یہ سعادتیں ہم سب کو دوبارہ نصیب فرما دے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ اس مجمع میں جتنے بیمار ہو، جس بیماری میں مبتلا ہو، ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ گردے کے بیماروں کو شفا نصیب فرما، اے اللہ شوگر کے بیماروں کو شفا نصیب فرما، بلڈ پریشر کے بیماروں کو شفا نصیب فرما، امراض قلب والوں کو شفا نصیب فرما، اے اللہ معدے کے امراض والوں کو شفا نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو علم نافع نصیب فرما، اے اللہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما، اے اللہ عقائد حقہ ہمارے دلوں میں یا اللہ قائم اور دائم فرما دے۔ اے اللہ ہمیں تو اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما، عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تا حد نگاہ ہمارے قبر کو فراخ فرما دینا، اے اللہ وہ قبر کی ظلمت سے بچا کر، قبر کی وحدت سے بچا، اے اللہ تنہائی سے بچا، اے اللہ ایسی قبر نصیب فرما کہ جس قبر میں ہمارے نبی کے روضے تک سارے پردے ہٹا دیے جائیں اور ہمیں حضور کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اے اللہ کیا یہ تیرے لیے مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ ان کل عسیر علیک یسیر، ہر کام جو مشکل ہے تیرے لیے سہل اور آسان ہے۔ اے پروردگار کیا یہ ہمیں سعادت نصیب ہو سکتی ہے کہ مدینہ پاک میں حج کرنے کے بعد مدینہ پاک میں ہم ہو اور وہیں ہمیں موت آ جائے اور جنت البقیع میں ہمیں دفن ہونا نصیب ہو جائے۔ اے اللہ یہ سعادت تو ہم سب کو نصیب فرما دے۔ پروردگار تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اے اللہ جو بے روزگار بیٹھے ہوں اے اللہ ان کو رزق حلال نصیب فرما دے، اور جو بیٹے اور بیٹیوں کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہوں اے اللہ ان کو شریف رشتے نصیب فرما دے۔ اے اللہ اگر میں عرض کر رہا ہوں ہماری یہ دعا اخلاص والی نہ بھی ہو، اے اللہ دکھلاوے والی ہو، پروردگار تو ہمارے دکھلاوے کو بھی اخلاص سمجھ کر اور اخلاص بنا کر ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لے۔ اے میرے پروردگار ہماری بگڑی کو بنا دے، ہمارے دامنوں کو بھر دے، ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ اے اللہ اس جلسے کو، اس محفل کو، اس پروگرام کو ایسے قبول فرما لے جیسے تو بنائے کعبہ کو قبول فرمایا تھا حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام سے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ میں ایک دعا اور عرض کرتا ہوں کہ بیت المقدس کو یہودیوں کے قبضوں سے آزاد فرما دے، فلسطینیوں کی مدد فرما دے، شامیوں کی مدد فرما دے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم قبل الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد، اللہم اخذل من خسر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم
ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لجمیع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعلنا اہل القرآن اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا اے اللہ قرآن پاک کو اور حدیث پاک کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے ہمارے دلوں کی بہار بنا دے اے اللہ جن بچوں نے حفظ اور ناظرہ اور بچیوں نے یا اللہ قرآن پاک مکمل کا حفظ اور ناظرہ اے میرے پروردگار ان کے والدین کی بخشش فرما دے اے اللہ ان کے والدین کی بخشش فرما دے اے اللہ ان نے اپنے بچوں کو دین پڑھایا اے اللہ قیامت کے دن ان کو اجر عظیم عطا فرما دے اور سب لوگوں کو اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کی توفیق عطا فرما اے میرے پروردگار آج کی رات ہمارے لیے کون سی رات بنا دے اے اللہ لیلۃ المغفرہ بنا دے اے اللہ لیلۃ المغفرہ بنا دے میرے پروردگار میں نے ایک جلسے میں یہ بھی دعا تجھ سے کی تھی اور یہاں بھی تو قبول فرما لے زندگی بھر یا اللہ جتنے ہم نے گناہ کیے صغیرہ کبیرہ اور جتنی زندگی باقی ہے اے اللہ اس میں بھی جو گناہ ہم سے خطائے نفس سے ہو جائے اے میرے پروردگار اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما اے اللہ میں نے تیرے نبی کی حدیث پڑھی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے اے اللہ اگر میری اور کوئی نیکی بھی قبول نہ ہو نہ مجھے کسی نیکی پر ناز ہے اے اللہ اپنے نبی کی حدیث کی اس حدیث کی برکت سے میں مسافر ہوں اور میری اس دعا کو کہ ہم سب کی مغفرت فرما دے پورے مجمع کے حق میں قبول فرما اے اللہ ان کو تو معاف فرما دے اے اللہ یہ لوگ قیامت کے دن کیا کہیں گے ہم نے نبی کی محبت میں جلسہ بھی سنا وقت بھی دیا اے اللہ تقریر بھی سنی نعت بھی سنی سب کچھ سنا پروردگار سینوں میں تیرے نبی کی محبت لے کر آئے اور ابھی تک ہماری بخشش نہ ہوئی اے اللہ ان سب کو نبی کی برکت سے معاف فرما دے مجھے بھی معاف فرما دے اے اللہ معاف فرما دے اے اللہ ہمارا کوئی مسلمان بھائی یا بہن یا اللہ کافروں کے پنجے میں ہو جیل میں ہو مظلوم ہو اے اللہ اس کی مدد و نصرت فرما دے ان کی رہائی کا بندوبست فرما دے اے اللہ ہماری ایک بہن ڈاکٹر عافیہ وہ قید میں ہے اے اللہ تو جانتا ہے اللہ اس کی رہائی کا بندوبست فرما دے اور ایسی مظلوم بہنوں کی رہائی کا بندوبست فرما دے اے اللہ کوئی تو صلاح الدین ایوبی پیدا فرما دے کوئی تو محمود غزنوی پیدا فرما دے کوئی تو سلطان عالمگیر پیدا فرما دے کوئی تو عمر ثانی پیدا فرما دے اے اللہ عمر بن عبدالعزیز عمر ثانی کہلائے اب کوئی عمر ثالث پیدا فرما دے اور عمر ثالث بھی پیدا ہو چکا ہے وہ بھی دنیا سے چلا گیا ہے اے اللہ اب تو کوئی عمر رابع پیدا فرما دے اے اللہ پوری دنیا پر تیرے دین کو نافذ کر دے قرآن کے دستور کو نافذ کر دے اے میرے اللہ جو مان سکا وہ بھی عطا فرما جو نہیں مان سکا وہ بھی عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین کلام کے حفاظ ان کی دستار بندی